اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے گی، ان کی نظر کو ختم کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ ان کے لیے چمکتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ جب یہ اسلام کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو ان منافقین و مذبذبین کے قدم گویا اضطراراً اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جب منافقین اسلام میں فائدہ دیکھتے ہیں، دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، دنیاوی مال دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ طلب حق تو ان کے دل میں ہوتی نہیں، حق کی طلب تو ان کے دل میں ہوتی نہیں، البتہ مرعوبیت کچھ دیر کے لیے اسلام کے لیے ان کو آمادہ کر دیتی ہے، لیکن جب اہل ایمان کو مصیبتیں پیش آنے لگتی ہیں تو یہ منافقین و مذبذبین انکار اور بے یقینی کے مقام پر پھر ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور اسلام کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو ایک اور مقام پہ اس طرح بیان کیا، سورۃ النساء آیت نمبر 143، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے طور پر مسلمانوں کی طرف ہیں نہ پورے طور پر کافروں کی طرف ہیں۔ نقطہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ کی بعض علماء نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ منافق پر مال اور نعمتوں کے ذریعے انعام فرماتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ دین برحق ہے، جب بھی ہم دین سے جڑے ہیں تو مجھے بھلائی نصیب ہوئی ہے۔ اذا اظلم علیہم قاموا، اگر بیماری آ جائے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، یا نرینہ اولاد نہ ہو، یا کسی اور قسم کی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو کہتا ہے کہ یہ ساری مصیبت دین کی نحوست کی وجہ سے اور دینداری اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کو بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، کہیں وہ تو اس منافقانہ طرز عمل میں مبتلا تو نہیں۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کے ساتھ وعید بھی سنا رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں ہی سلب کر لیتا، ان کو اندھا کر دیتا، نابینا کر دیتا، سماعت سے محروم کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح منافقین کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں باطنی طور پہ اندھا کیا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو انہیں ظاہری سماعت و بینائی سے بھی محروم کر دے، کیونکہ وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جس وقت چاہے کرے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کی وجہ سے جلدی سزا بھی نہیں دیتا تاکہ انہیں مزید مہلت مل جائے اور وہ حق ہدایت کی طرف آنا چاہیں تو آ جائیں۔ اللہ کسی کو زبردستی دین پر نہیں لے کے آتا، جس کے دل میں طلب دیکھتا ہے، جس کے دل میں شوق دیکھتا ہے، اسے ہی اللہ دین کی طرف لے کے آتے ہیں۔ آج کا پیغام آپ کے نام، مادی کامیابیوں کو دیکھ کر اسلام پر جمے رہنا اور وقتی مشکلات کا سامنا ہونے پر بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت پیدا ہو جانا یہ منافق کی نشانی ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے، کھرا مسلمان وہ ہے جو بہار ہو کہ خزاں ہو، سود ہو یا زیاں ہو، ہر حال میں ایمان پر جمع رہے، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ایمان پر جمع رہے۔ اس کے ایمان سے حالات تو متاثر ہوں لیکن اس کا ایمان حالات سے متاثر نہ ہو۔ ایسی شان ہوتی ہے مومن کی کہ مومن حالات سے متاثر نہیں ہوتا، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، خوشی ہو غمی ہو جو مرضی حالات ہوں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، نماز پڑھنا نہیں چھوڑتا، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا، دین کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرتا رہتا ہے۔ مغرور مت ہو، گناہ کی سزا میں دیر ہو تو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی آلات ہیں انسان کے، آنکھیں، کان، بازو، ٹانگیں، جسم، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ آلات ہیں، مگر جب وہ ان کو اس کے حکم کے موافق استعمال نہیں کرتا تو خوف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ ان کو ختم ہی نہ کر دے، اور جتنی دیر وہ معدوم نہیں ہوئے اس میں غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میرے پہ تو کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ سزا اس کی قدرت سے باہر نہیں، یہ دیر کسی مصلحت یا رحمت کی وجہ سے ہے۔ یا تو اللہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، یا اللہ کی رحمت ہے،
اللہ پھر بھی آپ کو معاف کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی گناہ گاروں کو معاف کر رہے ہیں، پھر بھی کسی وجہ سے چلا رہے ہیں، پھر بھی کسی کی دعا آپ کو لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گار آدمی کو چلا رہے ہیں۔ ورنہ مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اوپر ایسی کوئی تکلیف نہیں آ رہی، حالانکہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، بلکہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مومن بنا دے۔